الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی توفیق سے سورہ احزاب شریف کی الحمدللہ 40 آیات جن کا ترجمہ اور تفسیر آپ نے سماعت فرمایا۔ آیت نمبر 41 میں میرا پیارا رب عز و جل ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا والذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما تحیتهم یوم یلقونه سلام وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا۔ ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کیا کرو، وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور اس کی پاکی صبح و شام بیان کیا کرو۔ والذی یصلی علیکم، اللہ وہ ہے جو رحمت نازل فرماتا ہے تم پر، اور اس کے فرشتے بھی تم پر رحمت نازل فرماتے ہیں اور دعا کرتے ہیں۔ لیخرجکم من الظلمات الی النور، کہ وہ نکال کر لے جائے تمہیں طرح طرح کے اندھیروں سے نور کی طرف۔ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور وہ مومنوں پر ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ تحیتهم، انہیں یہ دعا دی جائے گی، یوم یلقونه سلام، جس روز وہ اپنے رب کریم سے ملاقات کریں گے کہ ہمیشہ سلامت رہو۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا، اور اس نے تیار کر رکھا ہے ان کے لیے عزت والا اجر۔ آیت نمبر 41 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا، یہ جو لفظ ہے یا ایھا الذین آمنوا، اس پر تھوڑا سا غور فرمائیں کہ یہ لفظ بڑا ایک قابل رشک لفظ ہے۔ یہ اہل ایمان کو ان کے ایمان کے ساتھ خطاب ہے۔ امت تو اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو عطا کی ہیں، اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر پیارے عیسیٰ علیہ السلام تک امتیں اپنے نبیوں کو مانتے ہوئے آئی ہیں، اپنے نبیوں کا کلمہ پڑھتے ہوئے ان کی اطاعت اور ان کی فرمانبرداری کرتی ہوئی آئی ہیں۔ یہ علیحدہ چیز ہے کہ کسی نبی کے فرمانبردار اور مطیع زیادہ تھے اور کسی کے کم، لیکن ہر نبی کے جانثار کچھ نہ کچھ لازمی ان کے ادوار میں ہوتے رہے ہیں، اور جس نبی کے بھی اطاعت گزار ان کے ساتھ رہے تو یہ لازمی امر ہے کہ وہ اگر اپنے نبی علیہ السلام کے اطاعت گزار اور مطیع اور فرمانبردار رہے ہیں تو وہ اس نبی علیہ السلام کے توسل اللہ تعالیٰ کے بھی فرمانبردار رہے ہیں، کیونکہ یہ لازم ہے کہ جو نبی کا فرمانبردار نہیں وہ اپنے رب کا بھی فرمانبردار
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی فرما برداری ہی اسے در رب تک لے کر جاتی ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کا فرما بردار ہوتا ہے۔ تو لازمی امر ہے کہ ان انبیاء کے ادوار کے اندر بھی کچھ لوگ ایسے موجود تھے جو ان انبیاء کرام علیہ السلام کو ماننے والے اور ان کی اطاعت گزار تھے، مگر ساتھ میں ایک چیز یہ بھی ہے، ان انبیاء کو بھی اللہ تعالیٰ نے کتب، صحائف اور ایسے احکامات نازل فرمائے جو انبیاء کرام علیہ السلام کی وساطت سے ان مومنین کو اور ان کے ماننے والوں کو، ان کے اطاعت گزاروں کو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے پیغامات وصول ہوئے۔ مگر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، آپ جب وہ اس کے علاوہ دیگر کتب کا مطالعہ کر کے دیکھ لیں، یہ لفظ جو ہے نا یا ایھا الذین آمنو، یہ لفظ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کے کسی امتی کے لیے یہ لفظ نہیں استعمال فرمایا۔ یہ اگر ہے تو اس امت کا خاصہ ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنو کہہ کر ارشاد فرمایا ہے، خطاب فرمایا۔ یہ اس امت کی عظمت اور عظمت پر دلالت اور اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے بے پناہ محبت کا ایک اندازہ اور ایک دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان رکھنے والوں کو حضور کی نسبت کے ساتھ اہل ایمان ہونے کے ساتھ خطاب ارشاد فرمایا۔ ورنہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو لوگ تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو جب وہ کسی اور لفظ کے ساتھ پکارا، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو تھے انہیں بنی اسرائیل کہہ کے بلایا، اور کئیوں کو فلاں گروہ والوں، کئی کو کسی کتاب کے ساتھ، کسی کو کسی کتاب کے ساتھ، مگر ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کا تذکرہ کیا تو یہ اس امت کی شان ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے یہ ہماری یہ عظمت کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے آنے والے تمام اہل ایمان کو اس میں خطاب ارشاد فرمایا اور اس میں شامل فرمایا یا ایھا الذین آمنو۔ بلکہ اگر یوں کہا جائے تو یہ بجا ہوگا کہ یہ لفظ پڑھنے کے بعد اہل ایمان کے لیے ان کے ایمان کی معراج ہوتی ہے کہ ان کا رب ان کو ان کے ایمان کی عظمت کے ساتھ ارشاد فرماتا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اگر اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت کے ساتھ کیا کرو، صبح و شام، اٹھتے بیٹھتے، حالت غم میں، خوشی میں، مصیبت کے وقت، شکر کے وقت، ہر حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر لازم ہے۔ اور فرمایا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبح و شام اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی بیان کیا کرو، اس کی عظمت کے ترانے، اس کی بڑائی بیان کرنا مومن کی عظمت ہے۔ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حاضر ہیں۔ کریم محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین اور کامیاب اور مقبول نیکی کیا ہے؟ سب سے بہترین، مقبول اور کامیاب نیکی کیا ہے؟ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرنا، خداوند قدوس کو یاد کرنا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جہاد سے بھی بڑھ کر یہ نیکی مقبول ہے؟ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہاں، جہاد سے بھی بڑھ کر تمہاری یہ نیکی زیادہ مقبول ہے کہ تم ہر وقت اپنے رب کو محبت کے ساتھ یاد کرتے رہو، یہاں تک کہ تم جہاد کرتے کرتے کافروں کی گردنیں اڑاتے اڑاتے اور جہاد میں اپنی جب وہ مشقت کے ساتھ اپنی تگ و دو کرتے کرتے تمہاری تلواریں ٹوٹ جائیں، اس سے بھی زیادہ فضیلت اور برتری اس میں ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرو۔ ایک دوسرے مقام پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے، کسی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عزت اور عظمت والا کون سا مقام ہے؟ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مقبول ترین مقام یہ ہے
کہ بندہ اپنے رب کا ہر وقت ذکر کرتا رہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے بڑھ کر مقام کس کا ہے؟ فرمایا نماز سے بھی بڑھ کر یہ مقام ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے، زکات سے، حج سے، صدقہ و خیرات کرنے سے بڑھ کر مقام. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان تمام امور سے بڑھ کر مقام یہ ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑا اور ان سے کہنے لگے اے ابو حفص مجھے محسوس ہوتا ہے کہ یہ ذکر خدا کرنے والا تو ساری بلائیاں لے گیا. حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا اے ابو بکر آپ نے سچ فرمایا کہ ذکر خدا کرنے والا تمام کی تمام بھلائیاں لے گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر گناہوں سے کفارہ ہے. بندے کے دل پر جو تالا لگ جاتا ہے اس کے لیے کنجی ہے، چابی کی حیثیت رکھتا ہے. دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے، اس زنگ کا اتارنے کا ذریعہ اور سبب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے. ذکر کی مختلف کیفیات ہیں. بندے کو جس کیفیت کے اندر اپنے رب سے زیادہ ملاقات کا شوق پڑے اور اس کے ساتھ اس کو ذکر کی زیادہ لذت محسوس ہو وہ اس حالت میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے. ذکر خفی میں اگر اسے زیادہ لذت محسوس ہو وہ ذکر خفی کرے. ذکر بالجہر میں زیادہ ہو لذت محسوس ہو تو ذکر بالجہر کی جائے. طالب کے لیے اور سالک کے لیے یہ زیادہ ضروری ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں مست رہے، خدا کا ذکر ہر حالت میں کرتا رہے. پھر شیخ کامل مرشد اکمل جس حالت میں ذکر کرنے کا جب وہ زیادہ ارشاد فرمائے اور طریقہ بتائے اس حالت میں بندے کو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے ذکر کے اندر مشغول رکھنا چاہیے. پھر یہ نہیں ہے کہ کوئی یہ کیا کہے گا. حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ اللہ کا ذکر اس حالت میں اور اس طرح کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ اور مجنون کہیں. لوگ تمہیں دیوانہ اور مجنون کہیں. اور دیوانہ اور مجنون کسی کی زبان سے کہلانا کوئی آسان کام نہیں ہے. بندہ کوئی ایسا کرے کہ اسے دیکھ کر اگلا بندہ مجبور ہو جائے کہ یہ وہ کہے کہ یار یہ تو دیوانہ ہے، یہ مجنون ہے. اس میں کثرت ذکر کی طرف دلالت ہے، اشارہ ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں کثرت کے ساتھ ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آگے فرمایا هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور. وہی میرا رب ہے جو تم پر رحمت نازل فرماتا ہے اور اس کے فرشتے تمہارے لیے دعائیں کرتے ہیں. کیا کہ لیخرجکم من الظلمات الی النور، میرے مولا اسے اندھیریوں سے نکال اور اسے نور کی طرف لے جا. فرشتے بندہ مومن کے لیے دعائیں کرتے ہیں. اس کی بدعقیدگی کی وجہ سے، اگر وہ گمراہی میں بدعمالی کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے ظلمات کے اندر اگر وہ گھر جاتا ہے، شیطانیت کے اندر اگر وہ گھر جاتا ہے، شیطان کے چالوں پر چلتے ہوئے اگر وہ راہ راست سے دوسری طرف بھٹکنے کی وہ سوچتا ہے تو فرشتے پھر اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں. اے میرے مولا یہ ہمارا اپنا ہے، اسے سیدھے راستے پر رکھنا، اسے راہ ہدایت کی توفیق عطا کر. وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، وہ میرا رب اتنا مہربان ہے کہ وہ اپنے فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگا دیتا ہے. وہ فرشتے ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، دعائیں رحمت کرتے ہیں. فرمایا تحیتہم یوم یلقونہ سلام، انہیں یہ دعائیں دی جاتی ہیں کب؟ یوم یلقونہ سلام، جب وہ ملاقات کرتے ہیں تو انہیں سب سے پہلے سلام پیش کرتے ہیں. روایتوں کے اندر آتا ہے کہ جب بندے کی بندہ مومن کی جب روح قبض کی جاتی ہے، بندہ مومن کی جب روح قبض کی جاتی ہے، فرشتے اس کے پاس آتے ہیں. تو فرشتے جب اس کے پاس آتے ہیں تو فرشتے اسے کہتے ہیں یوم یلقونہ، جب اس سے ملاقات کرتے ہیں تو فرشتے اسے کہتے ہیں السلام علیکم. فرشتے کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم. بندہ مومن کے لیے خدا نے ہر مقام پر عزت رکھی ہے. جب وہ فرشتے اسے کہتے ہیں السلام علیکم، وہ بندہ فرشتوں کا یہ سلام سنتا ہے تو اس سلام کے اندر اس قدر مست ہو جاتا ہے تو اسی مستی کی حالت میں فرشتے اس کی روح قبض کرتے ہیں، اسے پتہ ہی نہیں چلتا. اسی مستی میں، اسی کیف میں
وہ اسی مسجد کے اندر ہوتا ہے کہ فرشتوں نے سلام لیا اور اس کہف مسجد کے اندر وہ فرشتوں کے اس کی جب روح قبض کر دی جاتی ہے تو جو روح قبض کرنے کا مرحلہ ہے وہ بڑا دردناک مرحلہ ہے. حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسرے مقام پر آپ نے فرمایا ململ کا کپڑا ہو اور کانٹے دار جھاڑی ہو اس کے اوپر پھیلا دیا جائے اور پھر اسے کھینچا جائے تو کھینچ کر جب اس کی روح جب نکالا جائے تو اس کپڑے کا کیا حال ہو جاتا ہے. فرمایا جب کسی کی روح کو قبض کیا جاتا ہے وجود سے نکالا جاتا ہے تو یہ حالت ہوتی ہے اس کی. اور بندہ مومن کی شان یہ ہے فرشتے اسے سلام کہتے ہیں وہ سلام کی مستی کے اندر کسی کیف میں ہوتا ہے تو اس کی روح کو قبض کر لیا جاتا ہے اسے پتہ بھی نہیں چلتا. جس طرح آٹے میں سے بال نکالنا کہ نہ تو بال کو خبر ہوتی ہے اور نہ آٹے کو خبر ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ یہ ہر کسی کو نصیب فرمائے. دوسرا قول اس میں یہ ہے محدثین نے جو بیان کیا ہے کہ جب جنتی جنت پہنچیں گے جنتی جنت میں جب پہنچیں گے تو ہر جمعرات اور جمعے کے دن انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت کا شرف ملے گا. ہر جمعرات اور جمعے کے دن اللہ تعالیٰ کی زیارت کا شرف ملے گا. جب وہ اللہ تعالیٰ کی زیارت کے لیے جائیں گے روایتوں کے اندر آتا ہے کہ سارا ہفتہ پورا ہفتہ جنتی اللہ تعالیٰ کی زیارت کے لیے تیاری کرتے رہیں گے کہ اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کی بارگاہ کے اندر جمعرات والے دن حاضری ہے ملاقات ہے شرف دید ہے زیارت ہے تو وہ سارا ہفتہ تیاری کرتے رہتے ہیں. اور جب ملاقات کا وقت آتا ہے تو ملاقات کیا ہوتی ہے فرمایا یوم یلقونه سلام ایک جھلک دکھائی جاتی ہے اور اس طرف سے آواز دی جاتی ہے اے میری دید کے بستانوں تم سلامت رہو تمہیں سلامتی ہو السلام علیکم. فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک شرف دید اور شرف دید کے بعد یہ پیغام سلام یہ جب ملتا ہے کانوں میں رس کھولتا ہے تو فرمایا کہ یہ ایک جملہ جنتیوں کے لیے پورا ہفتہ ان کی لذت کی غذا بن کے رہتا ہے. اس ایک جملے کی وجہ سے پورا ہفتہ وہ اس کے سلام کی کیف میں مستی میں مدہوش رہتے ہیں اس جلوے کے اندر مدہوش رہتے ہیں. خداوند قدوس کی طرف سے انہیں سلام پیش کیا جاتا ہے. تحیتهم یوم یلقونه السلام وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا. مومن کے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے ذخائر بڑے اجر اور بے شمار نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے تیار کر رکھی ہیں. اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ہمیں مومن کامل بننے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر ان تمام نعمتوں سے اور ان تمام جو لذتوں سے ہمیں بھی آشنا و مستفید ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. الصلاۃ